تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹریول ایجنٹس اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں جنہوں نے ان کو اس بوٹ پہ چڑھایا، کیا وہ یہ بات جانتے تھے؟ انہوں نے ان فیملیز سے ان کی زندگی کی ساری جمع پونجی لے کے ان کے بندے بھی مر گئے، ان کے پیسے بھی چلے گئے، اور جس سٹیج سے وہ شروع ہوئے تھے غربت چھوڑنے کے لیے وہ اس سے 10 گنا نیچے اب گر گئے۔ ان کو کلیکٹیولی تقریباً $3 ملین لے کے لوٹا ہے فیملیز سے ٹریول ایجنٹس نے اللیجڈلی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے گریک اتھارٹیز نے کہ اس بوٹ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر آپ نے کیوں پوچھا کہ آپ کو ہیلپ چاہیے کہ نہیں؟ غریب ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں، they want refuge somewhere else، جہاں جا رہے ہیں وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ گریس بوٹ ٹریجڈی، اس سے بڑا ایکسیڈنٹ شاید ان واٹرز پہ کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ The Mediterranean Sea is very much known for، جہاں سے مائیگرنٹس آتے اور جاتے ہیں اپنے غریب ملکوں سے بھاگ کے یورپین یونین میں ریفیوج پانے کے لیے، اس لیے ان کو ریفیوجیز کہا جاتا ہے۔ ابھی اس بوٹ کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی، اٹ کیپسائزڈ۔ ناؤ انویسٹیگیشن کی وجہ سے تو چیزیں سامنے آئی جا رہی ہیں، بٹ اٹس اسٹل آل اسپیکولیشن۔ دو چیزیں ہمیں سرٹن پتہ ہیں۔ نمبر 1، جو بوٹ کی کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ لوگ اس پہ کیوں چڑھائے گئے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ دوسری چیز یہ کہ obviously ان لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی، وہ ڈوب گئے۔ 80 لوگ سے اوپر ابھی تک فوت ہو چکے ہیں، 500 are missing and fear to be dead۔ پہلا کلیم مائیگرنٹ بوٹ تھی، یعنی کہ یہ سب موسٹ لائکلی اسائلم پانے جا رہے تھے ان the یورپین یونین۔ اب پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہیں، اکنامک سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہر کوئی ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اور ان کی لیونگ کنڈیشنز اتنی خراب تھیں، they still wanted to leave their home country پاکستان۔ اب اس کے دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی اس کی ذمہ وار تو ہماری حکومت ہے۔ کس کو سزا دیں گے؟ پہلے اپنے آپ کو سزا دیں، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ٹریول ایجنٹس are also responsible because آپ لوگوں کو illegally migrate کیسے کر سکتے ہو، اور اوپر سے آپ اس illegal کام کے پیسے بھی لے رہے ہو، تو اس پورے سسٹم میں ان سے کون پوچھ تاچھ کرے گا؟ اب آ جاتے ہیں تھوڑے خطرناک سچویشن کی طرف۔ اب جہاں پر غربت ہے، انسٹیبلٹی ہے، وہاں پر مافیا ہے۔ اب یہ چیزیں are coming to light کہ یہ لوگ ایکچولی اسائلم جو بیچارے سوچ رہے تھے ہم لینے جا رہے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ کے رنگز اینڈ آل دس مافیا اینڈ دس ڈسکسٹنگ انڈسٹری واز ایکچولی اے پارٹ آف اٹ۔ ایلیگیشنز یہ سامنے آ رہی ہیں، انسان کو خریدنا اور بیچنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹریول ایجنٹس اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں جنہوں نے ان کو اس بوٹ پہ چڑھایا، کیا وہ یہ بات جانتے تھے؟ انہوں نے ان فیملیز سے ان کی زندگی کی ساری جمع پونجی لے کے ان کے بندے بھی مر گئے، ان کے پیسے بھی چلے گئے، اور جس سٹیج سے وہ شروع ہوئے تھے یہاں پر غربت چھوڑنے کے لیے وہ اس سے 10 گنا نیچے اب گر گئے۔ میرا بیٹا کہنے لگا میں بھی جاؤں گا امی جی، ہم نے بھائی اپنا گھر بیچ دیا، اسے 25 لاکھ روپے دیا۔ تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ انڈائریکٹلی یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس سٹینڈرڈ کا کرائم کہ کوئی ایک بندہ آ کے نہیں کر سکتا۔ تو جہاں پر غربت ہے وہاں پر یہ سب ہے، اور یہ غربت کیوں ہے؟ بیکاز nobody is educating them, nobody is caring about them, nobody has their back۔ کون اس کا جواب دے گا؟ اب سامنے آیا کہ the agents involved لوگوں کو اس بوٹ پہ ڈالا، اس میں لیبینز ہیں، اس میں پاکستانی ہیں اور بھی ملک ہیں، ان کو کلیکٹیولی تقریباً $3 ملین لے کے لوٹا ہے فیملیز سے ٹریول ایجنٹس نے اللیجڈلی۔ ہم آپ بچوں کو باہر اچھی زندگی دلوائیں گے، یہ وہ باہر جا کے سیٹل ہو جائیں گے، جو یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں لوگوں کو تو آخرت کے دن ہی پوچھا جائے گا۔ 60 پاکستانی ابھی تک اریسٹ ہو چکے ہیں اس کرائم کے سلسلے میں، اور تقریباً 15-18 لیبینز اراؤنڈ دیٹ نمبر۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے کلیم، وہ ہو جاتی ہیں گریک اتھارٹیز یعنی گریک کوسٹ گارڈ۔ دے آر بینگ شون اے ویری بیڈ لائٹ۔ الزامات یہ لگ رہے ہیں کہ انہوں نے جب بوٹ کو ٹو کیا تو انہوں نے ایسی غلط جگہ پہ باندھا کہ ان کے ٹو کرنے کے سلسلے سے بوٹ کیپسائز یعنی وہ الٹ گئی بالکل۔ یہ کہنا ہے وکٹمز جو بوٹ سے بچے، ان کی فیملیز کا جو الحمدللہ جن کی جانیں بچ گئیں۔ اب گریک اتھارٹیز کہتی ہیں کہ ہم تو وہاں قریب تھے ہی، ہم تو اس کے نزدیک ہی نہیں تھے when the boat capsized۔ بوٹ کیپسائز ہوئی بیکاز پینک مچ گیا ہوگا، it was already so overloaded کہ اس کے اوور لوڈ سے جب لوگوں نے پینک مچایا تو وہ الٹ گئی۔ گریک اتھارٹیز کا کہنا ہے، ایک طرف یہ مزے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں قریب تھے ہی نہیں تو ہمارے سے کیسے الٹی، ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بوٹ سے چیک کیا کہ آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو انہوں نے منع کر دیا۔ they refused any help they said۔ تو اگر آپ قریب نہیں تھے تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے گریک اتھارٹیز نے کہ اس بوٹ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر آپ نے کیوں پوچھا کہ آپ کو ہیلپ چاہیے کہ نہیں؟ اب یہ چیز BBC نے بھی دیکھا، یہ فارم میڈیا بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے الفاظ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا جب جھوٹ کا سر اور پیر نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گریک اتھارٹیز کو کیا پڑی ہے بوٹ الٹانے کی۔ اب آپ کو ایک سچ بتائیں، میڈیٹرینین سی جو ہے اٹ
is known for this illegal immigration. وہاں سے لوگ اپنے آپ کو شپ کرتے ہیں basically into the European Union hoping for a better life. غریب ملکوں سے آتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں, illegally migrate ہو کے. انہوں نے اس کے سلسلے میں اپنے بارڈرز کافی اسٹرکٹ کر دیے ہیں. پورے یورپین یونین کو کافی انکمفرٹیبل سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو ریفیوجیز کا ویلکم بھی کرنا چاہیے, بٹ اتنے ریسورسز ان کے پاس ہیں بھی کہ نہیں, اپنے آپ کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے. تو دیر از ریئلی نو ون ہیئر. غریب ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں, دے وانٹ ریفیوج سم ویئر ایلس. جہاں جا رہے ہیں وہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اسپیکولیشن یہ ہے کہ یا تو گریک کوسٹ گارڈز نے الیجڈلی اس بوٹ کو کیپسائز کیا کہ وہ ہمارے ملک میں نہ آئیں, یا تو ان کو کسی طرح پش اوے کیا کہ ٹورڈز اٹلی. How is this physically possible? I'm not a coast guard. I don't know. I'm not an expert in this situation. But these are the allegations جو بھیانک allegations سامنے آ رہی ہیں. ایک دم سب کچھ چھوڑ کے اس طرح کے فراڈ لوگوں پہ جو آپ کا بھلا نہیں سوچیں گے, ان پہ یقین کرنے کے بجائے اپنے آپ کو تھوڑا سکھائیں کہ آپ اپنے ملک میں ہی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں. Thank you for watching So Far So What on Far Media. Information, education, and let's keep it real, shall we? Thank you and see you next time.